آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم علماء کرام، پردہ نشین بہنوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی دوسرے پارے کی آیت کریمہ جب بھی مسجد کے ممبر سے پڑھی جاتی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ یا تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے یا پھر آنے والا ہے. میرے دوستو، روزہ اسلامی بنیادی ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا. شریعت اسلامیہ میں روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے رکے رہنے کو کہتے ہیں. میرے دوستو، کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا تمام دنوں میں تو حلال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رمضان کے مہینے میں متعین اوقات کے لیے اپنے بندوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ہم ہی لوگوں کو نہیں دیا، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پچھلی امتوں کے پر فرض کی گئی تھی. جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کی گئی، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ ہم سے پچھلی امتیں گرفتار کی تھی. یہ موجودہ آسمانی کتاب تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کی الفاظ ملتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کر دیا. لیکن یہ واضح نہیں کہ روزہ رکھنے کی صورت محمد صاحب کا کیا تھی، لیکن ذرا ضرور معلوم ہے کہ یہود و نصارہ مقررہ اوقات میں مخصوص طریقوں کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کیا سب کو روزہ ہے؟ یہودیوں نے بتایا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ظالم لشکر سے نجات پائے تھے، اسی لیے ہم لوگ بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو تعلق مجھ سے ہے وہ تم لوگوں سے کہیں زیادہ قریب ہے. چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. بعض طرف کے جو یہ کہتے ہیں کہ 10ویں محرم کا روزہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو جیسے کرتا تھا، تو ان کی یہ بات غلط ہے. صحیح حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور سے چلا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود یوم عاشورہ کا روزہ رکھا تھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. آگے اور حدیث ہوئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزہ رکھنے میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے. جب ایک اور حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں میں سب سے اچھا روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا. آپ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے. تو میرے دوستو، ان تمام احادیث نبویہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ ہم سے پچھلی امتیں بھی رکھا کرتی تھی. ان کے روزہ رکھنے کے اوقات، انداز اور طریقے مختلف تھے. پچھلی امتوں کے روزہ رکھنے کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان کر دیا اور خوشی کے باعث کی. کیونکہ ایک فطری بات ہے، جب ایک مسلمان جان لے گا کہ روزہ رکھنے کی مشکلات اور پریشانی کو ہم سے پچھلی امتیں برداشت کر چکی ہے تو مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے روزوں کو ایک بارگی ایک بیت ہمارے پر فرض نہیں کیے، بلکہ یہ روزہ کئی مراحل کے بعد فرض کیے گئے. سب سے پہلا مرحلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے پہلے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ بھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ بھی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ روزہ رکھنا آسان ہو گیا. دوسرا مرحلہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یوم عاشورہ یعنی تصویر الاعظم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا, جیسا کہ اس وقت ملک کے لیے گزر چکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. تیسرا مرحلہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی فرضیت کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں کو فرض کیا گیا. لہذا اسلام ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو ایک ڈھیل دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ ایک مسلم کو بھی یہ کھانا کھلا دیا جائے, جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ جو شخص رمضان کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. پھر جو شخص نیکیوں میں سبقت کرے گا وہ اسی کے لیے بہتر ہے, لیکن تمہارے حق سے بہتر کام روزہ رکھنا ہے اگر تم قابل ہو تو. چوتھا مرحلہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیت کریمہ نازل فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ رمضان کا مہینہ ہے, رمضان